واغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين اسلام اور پہاڑوں کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، چاہے وہ وحی کا نزول ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا تو وہ اپنے گروپ کو لے کے، اپنے ساتھیوں کو لے کے طور پر چلے جائیں گے. حضرت موسیٰ نے بھی جب اللہ کی تجلی دیکھنے کا خواہش تھی طور پہ، تو یہ پہاڑوں کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں پہاڑ کا معاملہ جہاں تک میں سوچ سکا ہوں، ہمیں دیکھیں وار آف میکابیز آپ پڑھیں، جب 6 اور 6 قبیلے آپس میں لڑ پڑے تھے، تو جس کے پاس تابوت صغیرہ تھا وہ فرائی کرتا رہا تھا ان کو. آرک نکلتی تھی آگ کی، آسمان پہ جاتی تھی، آسمان سے کرو کے دشمن فوج تک جاتی تھی اور فرائی کر دیتی فوج کو، تو لڑ نہیں سکتے تھے اس سے کوئی، جب تک کہ تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے چھین نہیں لیا، ادھر ادھر کر دیا. اس وقت اللہ عز و جل نے اس کا جواب آپ کی اس بات کے تناظر میں بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگتے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ ان سے کیا کہیں گے معجزہ مانگتے ہیں؟ اگر میں نے تمہیں معجزہ دکھا دیا تو تم نے کہنا ہے کہ بھائی جادو کرتا ہے، آنکھوں وہ کیا کہتے ہیں شعبدہ بازی ہے، نعوذ باللہ، ہماری آنکھوں پہ جادو کیا ہوا ہے. ہم نے جب معجزے دکھائے بنی اسرائیل کو تو ہفتہ لگتا تھا، پھر منکر ہوتے تھے، بالکل پھر ہفتہ لگتا تھا منکر ہوتے تھے. کہا جانا کہ آپ کسی معجزوں کا پوچھتے ہیں، معجزے مت فکر کرو ان کی. جی بالکل، کیونکہ انسان کی جبلت میں ہے کہ وہ ایمنیزیا کا شکار ہے، ہفتے بعد بھول جاتا ہے کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. مدین تک پہنچنے کے بعد 100 نسلیں جو ہے نا وہ متقیوں کی پیدا ہونی چاہیے تھی، مگر 2 ہفتے بعد انہوں نے کہا ہم نہیں مان رہے، طور پہ تو جا. 40 دن ہوئے تھے ان کو، سمندر پھٹ گیا تھا ان کے لیے، اور نیچے انہوں نے بچڑا بنا کے سجدے شروع کر دیے. منو سلوا کا واقعہ دیکھیں، وہ تو بعد میں ہوا نا. سوچیں بچڑا بنا کے سجدے کرنے والے لوگوں کو اب بھی سمندر سے نکالا گیا ہے. بالکل آپ سوچیں میرے اور آپ کے سامنے میں ابھی یہاں پہ ٹیبل پھاڑ دوں، آپ کی 2 نسلیں مان لیں گے ساحل میاں کے پاس کوئی خاص چیز ہے، اور میں کہوں اللہ کی طرف سے، آپ نے کہنا بھائی تیرا جو دین میرا دین. بھائی ایسا ہی ہے، بالکل. ان سے ان کے بچے بچا لیے اللہ نے، ان کے فرعون سے نکال کے ان کی غلامی توڑ دی. اور وہ واقعات ہوئے جو میں کم بتا رہا ہوں، ایسا واقعہ ہے مدینے تک کے راستے کا. ایک دفعہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انسان کتنی ناشکری اور بھلکڑ چیز ہے، اتنا ایزی ہے اس کو. میں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر عبداللہ بن عباس یا علی بن ابی طالب اپنے ٹائم کے اوپر ہی وہ ساری کی ساری بیسز ڈیولپ کر کے ڈیولپمنٹ شروع کر دیتے، تب بھی ہم نے وہی کرنا تھا جو ہم نے کرنا ہے. وی آر سفرنگ فرام دیٹ ایمنیزیا، وی آر ناٹ. ہم پہ ٹیسٹ یہ نہیں آیا، ہم پہ ٹیسٹ آیا کرنٹ معاملات کو، کرنٹ نالج سیٹ کو ایوالو کر کے قرآن کے تھرو اپنے لوکل فرعونوں کو پسپا کرنے کا. ہم ایکسٹراڈنری لارجر دین لائف کانسیپٹس والی کتاب مانتے ہیں، مگر اس کو موقع کی مناسبت کے اوپر ہی ہم اپلائی کر سکیں گے. صحابہ کرام نے اگر اس وقت انڈسٹری کی بنیاد رکھ دی ہوتی، بالکل، اور علی بن ابی طالب ایک نیوکلیئر ٹیکنالوجی لے کے آتے، تو وہی ہونا تھا جو میکابیز کی لڑائی میں ہوا ہے. وی وڈ ہیو ڈسمینٹلڈ ایوری سنگل تھنگ، اینڈ اتنا بڑا عذاب ہماری امت پہ آنا تھا کہ تم اتنے بڑے واقعات کے بعد بھی مطلب تم زمین پہ آگے گرے ہو. سو اٹ از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ جرنی جو کہ ہماری امت کو ملی، کہ خود پکڑو گے، آسمانی نہیں ملیں گی تمہیں کچھ بھی. خود کرو قرآن میں ڈسکوری، خود کرو حدیث میں ڈسکوری، خود کوریلیشنز رن کرو، خود علوم کو کے اندر دسترس حاصل کرو. اللہ کے رسول نے شاہ فرمایا، آخری حج ہو رہا ہے کہ جاؤ پہنچا دو پیغام. پڑھیں یہ حدیث سارے، جو سنے گا تمہارے پیغام دنیا کے دوسرے کونوں میں، جو سنے گا وہ بہتر سمجھ جائے گا تمہارے سے بھی، کیونکہ وہ میتھمیٹکس، فزکس، فلسفی، بایولوجی، اسٹرانومی، پولیٹیکل سائنس کے علوم میں اپنے اپنے ماہر ہوں گے. جب ان تک قرآن پہنچے گا تو کہیں گے اسی کا تو ویٹ ہے. اب پتہ چلا کہ دیر از اے بگر کوڈ، دیر از اے بگر ڈیزائن جو کہ ہم کمبائنز ایوری تھنگ ٹوگیدر. ان لوگوں کو کیسے پتہ چل جائے گا؟ یہ سند یافتہ علماء سے بھی بہتر پتہ چل جائے گا ان کو. سوچیں صحابہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ سننے والا بولنے والے سے بہتر سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا پیغام دے رہا تھا تم لوگوں کو، اللہ عز و جل کی کتاب کیا کہہ رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اسٹرگل میں علوم تک پہنچے ہوئے تھے. اس لیے سورہ کہف میں، جس کو ابھی بھی کیڑا ہے دماغ میں کہ ساری میں یہ کیا بات کر دیا میں نے تھوڑی کی، تو حدیث سنائی ہے، کیا تعویل کر دی حدیث کی، بتاتا ہوں کیسے. سورہ کہف میں اللہ عز و جل خود اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ صحابہ کہف کتنے تھے. اچھا، یہ آیت ہے قرآن کی، ان کو کیسے پتا ہے؟ تو رعایت میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو رعایت کی تو آیتیں نہیں. How did they know? Every part of human history and civilization has evolved through research and through running all of these patterns and mathematics and algorithms. اور اپنے نتیجے انہوں نے اخذ کیے اور صحیح اخذ، قرآن نے سرٹیفائی کر دیا. اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ بارش گھاٹیوں میں مفہوم بتا رہا ہوں. آیت نمبر 26 27 دیکھیں، عالم کی نشانی کیا ہے اللہ نے بتائی.
پانی پڑتا ہے گھاٹی پہ, وہ ایک گھاٹی سفید ہو جاتی ہے, ایک سرخ ہو جاتی ہے, ایک کالی ہو جاتی ہے. انسانوں کو دیکھو, الگ الگ رنگت کے انسان ہیں. یہ راز وہ لوگ جانتے ہیں جو عالم ہیں, وہ ان رازوں کے تھرو اللہ عز و جل سے ڈرنے والے لوگ ہیں. یہ کون سی نالج ہے؟ یہ فتوے کی نالج ہے, طہارت, وضو, طلاق, اور فکر. جی یہ وہ سائنس اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. اللہ عالم کا سرٹیفکیٹ خود دے رہے ہیں قرآن میں کہ عالم اصل میں کیا ہوتا ہے. یہ سب بتائیں. مسلم اسکالرشپ کون سی اسکالرشپ ہے جو یہ والی 2 آیتوں کو ڈی کوڈ کرے گی؟ آپ بتائیں کہ میرے اور آپ کے علاقے میں یا جینیالوجی میں کیسے فرق کروں میں؟ ہاؤ کین آئی ایکچولی ڈیفرینشیٹ بٹوین جینیالوجی آف 2 ڈفرنٹ پیپل؟ اللہ نے تو لکھی ہوئی آیت جینیالوجی کی آیت ہے, جینیٹکس کی آیت ہے. جینیٹکس کا علم کون سے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے ہمیں بتائیں. قرآن میں تو فرض کیا گیا ہے عالم تو آپ بن نہیں سکتے جب تک کہ قرآن میں یہ والی شرط پوری نہیں کرتے آپ عالم کی. میں نے کون سی اپنی رائے اور تعبیر بتائی ہے؟ ایز ترجمہ سنایا ہے. نہیں, قرآن میں اللہ نے بتا دیا عالم بننا ہے تو یہ سرٹیفکیشن ہے. 3-4 اور ہیں, ان میں سے میجر یہ ہے. یہ آپ ماسٹر ڈگری کا پروگرام آ گیا, ورنہ آپ عالم نہ کہیں اپنے آپ کو. اٹ از دیٹ سمپل. جب قرآن نے کہہ دیا عالم یہ ہے تو بس پھر وہی عالم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگلے موضوع کی طرف, کیونکہ ٹاپک کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اینڈ ٹائم کا ذکر, جیسے ہم یاجوج ماجوج اور دجال کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کہا جاتا ہے روایات کے مطابق کہ دجال جب آئے گا تو اس کا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے, اگلے ہفتے کے لیکن مہینہ اور پھر ہفتہ. لیکن صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا کہ ہم پھر کیا 1 سال کے لحاظ سے نماز پڑھیں گے یا 1 دن کے لحاظ سے نماز پڑھیں گے, تو انہوں نے کہا کہ آپ 1 سال کی نمازیں پوری اس 1 دن کے اندر پڑھو گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوگی, جس طرح نیوکلیئر وارز ہیں, جیسے بھی ایران کے اندر آئل ریفائنری پھٹی اور اندھیرا چھا گیا اور صبح کا وہ, یا اس طرح کا معاملہ ہوگا؟ بہت لوکل ہے سر. اچھا, میں آپ کو چیز بات بتاتا ہوں. جتنا آربٹ ہے نا اس وقت ہمارا, جہاں پہ سیٹلائٹس ریوالو کر رہی ہیں پلانٹ ارتھ کی, وہ پتہ کتنی دور ہے؟ میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ کتنی دور ہے وہ. آپ کے پاس کوئی بال پڑا ہو نا, میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. جیسے کہ میری مٹھی جو ہے نا پلانٹ ارتھ ہے, تو میری مٹھی کے اوپر جو میرے ناخن کی لینتھ ہے نا, اس لینتھ سے کم پہ آربٹ سیٹلائٹ اس وقت موو کر رہی ہے. اچھا, جس کو ہم سمجھتے ہیں ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی کتنی, اس سے بھی مائنر ہے. میری مٹھی سے 2 ملی میٹر اوپر اس وقت سیٹلائٹس چل رہی ہیں. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ تو وہ ہے جو کہ ہمارا ایٹماسفیئر ہے, اس کے اوپر اسپیس, اس کے نیچے بھی اسپیس ہے. آربٹ تو اسپیس موو کر رہا ہے, سیٹلائٹ تو آربٹ کیوں بول جائیں, سیٹلائٹس ہماری جو اسپیس سیٹلائٹس ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ایران پہ بارش ہو رہی ہے اور اس طرح نیوکلیئر اٹیک میں چرنوبل نے پوری ایڈیشن کی تھی, یہ اس 1 ملی میٹر کے بہت نیچے اندر ہے. اچھا, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا فریم آف ریفرنس ذرا کلیئر ہو جائے کہ جب 1 سال کا 1 دن کرنا ہوتا ہے نا, تو اتنے لوکل معاملات میں نہیں سال پورا کرنے والا ہے, کیونکہ آپ اپنے ایکسس کے اوپر اپنی ریولیوشن کو روک رہے ہیں ایک پلانٹ کی. 1 دن 1 سال کا ہونے کا مطلب ہے اب پلانٹ اپنے ایکسس پہ ریوالو کرنا بند کر گیا. تو ہمیں پتا ہے 1 سال کا دن کدھر ہوتا ہے, مرکری پہ ہوتا ہے. مرکری کا 1 دن ہمارا 1 سال ہے, تو ہمیں اس اسپیڈ سے ریوالو کرنا ہے. اس اسپیڈ سے ریوالو کرنے کا مطلب ہے کہ یہ اندر کوئی معاملہ جتنا مرضی ایٹم ہم پھاڑ دو, وہ تو ملی میٹر اوپر بھی افیکٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یہ باہر سے افیکٹ ہو رہا ہے. سو یہ باہر سے افیکٹ کیا رہا ہے. مرکری کے کیوں 1 سال کا دن ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے کیوں ہوتا ہے, کیونکہ دا گریوٹی آف دا سن از سو اسٹرانگ کہ مرکری موو بھی نہیں کر سکتا. We know that. اور میں صرف ایک اینگل دے رہا ہوں پیور میتھمیٹکس کا کہ میں تو کیا وہ سرکمسٹانسز اس دنیا پہ لاگو ہو جائیں گے؟ وہ دجال کے اینٹری اینڈ ایگزٹ جس ڈائمینشن سے ہونی ہے, اس ڈائمینشن کے اندر وہ والی ڈائمینشن افیکٹ کر رہی ہے پلانٹ ارتھ کے انٹرنل ریولیوشن اراؤنڈ اٹس اون ایکسس کو. اٹ از دیٹ سمپل. اب وہ کیسے ہو رہی ہے, کیا کرے, فار آل آئی نو چھوٹا سا بلیک ہول انٹر ہو سکتا ہے. یہ جو مون سپلٹ ہوا ہے یہ بھی گریویٹیشنل لینس سے پرفیکٹلی ایکسپلین ہو سکتا ہے. گریویٹیشنل لینس کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بلیک ہول ارتھ اور مون کے بیچ میں آ جائے تو ارتھ کے سارے باشندوں کو مون ایسے دو سپلٹ میں نظر آئے گا, ہیف اینڈ ہیف. کیونکہ اگر فزکس کے لا آف گریویٹیشن کو مان لوں میں اور پھر مون کو سپلٹ کروں تو پھر مون واپس نہیں آ سکتا. دیٹس فرسٹ لا آف موشن. فرسٹ لا آف موشن ہے a body in motion will remain in motion. Okay, so what external force is being applied? External force apply ہوئی ہے تو پھاڑ دیا اور پھر واپس بھی جوڑ دیا. اصلی موجودہ تو واپس جوڑنے کا ہے. So I think کہ وہ ایک بلیک ہول کی انٹری ہے چھوٹی سی, اچھا, جو پلانٹ ارتھ اور چھوٹے بہت ہی چھوٹے بلیک ہول کو آپ دیکھیں جو کہ میتھمیٹکلی بہت پاسبل ہے, ہائی پاسبل ہے, اینڈ اف یو ریڈ اٹ یو فائنڈ آؤٹ کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو اس وقت گریویٹیشنل لینس کا جو کانسیپٹ ہے اس کی تفصیل لمبی ہے, وہ پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ چاند کو 2 حصوں میں سپلٹ کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے آنکھوں کے لیے. کوئی جادو نہیں ہے, وہ اصل میں سپلٹ ہی نظر آئے گا ہمیں. اگر یہ والا کانسیپٹ اور جیسے ہی وہ بلیک ہول غائب ہوگا ایک دم چاند واپس اسی طریقے سے ہی واپس آئے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ 2 حصے غائب ہوئے اور اچانک ہمیں چاند نظر آنا شروع ہو گیا, ایسا نہیں, واپس آئیں گے وہ. یہ تو اللہ کی قدرت بھی ہے, بنانا پھر ختم کرنا پھر بنانا, یہ تو اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ ہی کی قدرت ہے بلیک ہولز بھی.
یہاں پہ آپ اللہ کی سنت نہ بدلے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کبھی انٹروینشن نہیں کی. تمام سنت اللہ کی سنت قوانین کے تھرو پوری ہو رہی ہے. یہ اللہ کا امر لاک ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ, میں نے آپ سے کہا نا ریئیکٹیو گاڈ کا کانسیپٹ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ریئیکشن دی جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پہلے سے لکھ دی ہیں. یہ معراج کی حدیث ہے, آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کو 50 نمازیں فرض ہیں. یہ ہمیں پتا ہے کہ فرض ہیں, اللہ نے کہہ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا شامل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اب 50 لکھی جا چکی ہیں, اب ہم اپنا قانون نہیں بدلتے ہوتے, ہم آپ کے لیے یہ کر دیتے ہیں کہ آپ 5 پڑھیں, ہم 50 لکھیں. ہیں وہ 50 ہی, یعنی اجر اس کا مرتبہ وہی ہے جی, اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی 50 ہی کی ہے. بار بار اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ کہ یا رسول اللہ نہیں کرے گی امت. اور اللہ نے کیا کہا, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 50 ہے کہ 5 ہے, جتنی بھی ہیں. مسئلہ ہے کہ آپ اس حدیث کو غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل یہ پیور میتھمیٹکس بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ الگوریتم لاک ہو چکا ہے, اب نہیں چینج ہونے والا یہ الگوریتم. کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اٹ از ناٹ انکمبنٹ اپن گاڈ ٹو چینج وٹ ایور ہیز آلریڈی بین پرسکرائبڈ. یہ قانون ہے, بس یہ لاک ہو چکا ہے. یہاں سے پوری ڈائمینشن کھل جاتی ہے ہماری کہ اچھا اب ہم اس فلو میں بہ رہے ہیں, اور چھوٹے سے ایک بے اوقاتی سی میں چیز ہوں, اس کے اندر چھوٹی سی پرمیٹیشن کی آپشن ملتی ہے, لیفٹ جاؤں, رائٹ جاؤں, اپ جاؤں, نارتھ استعمال کروں. یہ میری انسان کی اوقات ہے. بڑا الگوریتم کبھی اب چینج نہیں ہونے والا. بڑے سے بڑا مفکر بھی یہاں سے پہنچ چکا ہے کہ سر ڈٹرمنزم ہی ہے اصلی چیز, فری ول کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ عز و جل نے بھی یہی بتایا کہ یا رسول اللہ اللہ اپنی سنت نہیں بدلے گا, اللہ اپنی سنت نہیں بدلتا, اللہ از ناٹ اے ریئیکٹیو گاڈ. جی, تو اب ہم یہ بات مفروضے میں خود ڈالیں گے اپنے ذہن میں کہ چاند پھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں نیچے معجزہ دکھانے کا وہ سوچتا ہوں, آپ چاند پھاڑیں, میں نے اب سوچ لیا کریں. ایسا نہیں ہے, یہ ہونا ہی ہونا تھا, پہلے سے لکھا ہوا تھا. اور حدیث بڑی کلیئر ہے, آیت بھی کلیئر ہے. یہ تو پاکستان میں یہ حدیث ہے, باہر میں یہ والی حدیث اصل میں بھی ضعیف ہے جو پاکستانی مانتے ہیں. اصل میں جو کبھی حدیث ہیں انس کی بھی اور جو شک القمر کے اوپر حدیث ہیں, جو حتمی رائے ہے علماء کی, وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے تو چاند نہیں پھٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ میں دیکھ لو کہ چاند پھٹ گیا. سمجھے؟ جو حدیث پاکستان میں بہت زیادہ وائرل ہے وہ واقعی میں ہر مکتبہ فکر کو پتہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے, کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ کر کے چاند کو سپلٹ کیا. مگر نبی نے کر بھی دیا, تب بھی گاڈ ریئیکٹیو نہیں ہوتا. سر صحیح, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کبھی حدیث کیا ہے, اور آیت بھی یہی ہے کہ دیکھ لو کہ چاند پھٹ گیا. جب چاند پھٹ گیا ایزا, اب جب چاند پھٹ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ ہونا ہی ہونا تھا. اب یہ اور قیامت قریب آ گئی, چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب آئے گی. آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے, چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب آ گئی. اس کا مطلب ہے قیامت کے قریب آنے سے پہلے یہ واقعہ ہونا ہی ہونا تھا. اب چاہے ابو جہل نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو یا کسی نے کی ہو, یہ واقعہ پہلے ہی ہونا تھا. اب یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بلیک ہول کے آنے سے گریویٹیشن لائن سے چانس سپلٹ ہوتا ہے, تو آپ کے سمجھ دجال نے آ کے بلیک ہول کی یا کسی بھی قسم کی چیز جس کی گریوٹی بہت ہائی ہو, جس طرح مرکری کی میں نے ایگزامپل دی, تو ارتھ اپنے ایکسس پہ ریوالو کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی. اس لیے اس حدیث میں اتنی بڑی ویلیو ہے کیونکہ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کوئی یہ جادو کوئی شعبہ بازی کرے گا. انہوں نے مان لیا کہ ہاں 1 سال کا ہوگا تو پھر ہم نمازیں کیسے کریں. نماز کی اہمیت بھی اس پہ بہت ہائی چیز ہے نا. لیسن تو یہ کہ نماز سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. دوسری, اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں لگ رہا ہوگا, اچھا محسوس کی بات نہیں. جی, انہوں نے کہا تم نے پھر وقت کا اندازہ کر کے نمازیں پوری کرتے رہنا ہے. وہ 1 سال میں 365 دن گنو گے تم. اب اس دن میں اب تم 365 دن پورے کرو گے اپنے. دن جو 1 سال کے برابر ہے, اس دن میں 365. اس کا مطلب ہے ایکسس رک گئی, اب روٹیشن رک گئی اپنے ایکسس پہ. اس کا اور کیا مطلب یہ ہے کہ باقی کے سارے پلینٹس اپنے اپنے موشن میں کانسٹنٹ ہے, صرف ارتھ کی روٹیشن رکی ہے. اور دوسری کیا چیز رکی ہے کہ ارتھ کی سن کے گرد ریولوشن نہیں رکی. اب اس کی تفصیل میں نے کہاں سے نکالی ہے, بائی جس کو میتھس اور فزکس کا تھوڑا سا علم اس کو تو بچا گیا ہوگا, جن کو بھی سمجھ نہیں کہ میں نے یہ کیا بات کر دیا وہ تھوڑا سا پڑھ لیں اس بارے میں. سو ارتھ از ریوالونگ اراؤنڈ دی سن, بٹ ارتھ از ناٹ ریوالونگ اراؤنڈ اٹس اون ایکسس. Saturn, Jupiter, Mars is revolving in its own axis and around the sun at the same time. Everything is normal except whatever is going on planet Earth. واللہ یہ میری ساری کی ساری معاملات حدیث کے اوپر اس کے اوپر میں خود شرح کر رہا ہوں اس حدیث کی بیسڈ آن بیسکس. اب کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے شاہ نمازیں تو تم 365 ملٹی پلائی بائی 5 پوری کرو.